بہت زمانہ پہلے عرب کے ایک وسیع اور خوشحال علاقے پر ایک طاقتور بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کے پاس دولت کی فراوانی، بے شمار سپاہی، شان و شوکت اور ہر طرح کی طاقت موجود تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان سب آسائشوں کے باوجود اس کا دل مطمئن نہیں رہتا تھا۔ اکثر اس کے ذہن میں ایسے گہرے سوال جنم لیتے رہتے تھے جن کا جواب اس کے دربار کے بڑے بڑے دانا وزیر اور عالم بھی نہ دے پاتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے اچانک پورے ملک میں ایک انوکھا اعلان کروا دیا۔ شہر کے بیچوں بیچ عظیم الشان شاہی دربار سجایا گیا جہاں ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ ہر چہرے پر حیرت اور گھبراہٹ تھی کہ آج بادشاہ کیا فیصلہ سنانے والا ہے۔ جب مجمع مکمل ہو گیا تو بادشاہ اپنے بلند و بالا تخت سے کھڑا ہوا اور اونچی آواز میں بولا، اے میرے ملک کے لوگوں، میرے دل میں 3 ایسے سوال ہیں جو مجھے راتوں کو چین سے سونے نہیں دیتے۔ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص ان تینوں سوالوں کا درست جواب دے گا، میں اسے انعام کے طور پر اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اور وہ اس تخت کا حقدار بھی بن جائے گا۔ یہ سن کر مجمع میں سرگوشیوں اور حیرت کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ آدھی سلطنت کا انعام کسی کے لیے بھی ایک ناقابل یقین موقع تھا۔ یہ اعلان سن کر لوگوں کے دلوں میں امید کی ایک چنگاری تو جاگی، کیونکہ آدھی سلطنت حاصل کرنا کسی کی بھی تقدیر بدل سکتا تھا۔ لیکن اسی لمحے بادشاہ نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ایک نہایت سخت شرط بھی سنا دی۔ اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدہ اور سخت ہو گئی۔ اس نے کہا کہ یاد رکھو، اگر کوئی شخص ان سوالوں کا جواب دینے میں ناکام رہا یا غلط جواب دیا تو اسی وقت جلاد اس کی گردن اڑا دے گا۔ مجھے صرف سچائی چاہیے، سچ کے سوا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ یہ سن کر پورے دربار پر جیسے خاموشی طاری ہو گئی۔ جو لوگ انعام کے لالچ میں آگے بڑھنے کا سوچ رہے تھے، ان کے قدم وہیں رک گئے۔ موت کا خوف آدھی سلطنت کے لالچ سے کہیں زیادہ بھاری ثابت ہوا۔ پھر بادشاہ نے اپنے 3 سوال سب کے سامنے پیش کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ دنیا میں وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے مگر اسے خریدا نہیں جا سکتا۔ دوسرا سوال یہ کہ وہ کیا چیز ہے جو انسان سے زیادہ طاقتور ہے مگر انسان پھر بھی اسے قابو میں لا سکتا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ کہ اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے۔ یہ سوال سن کر دربار میں گہری خاموشی چھا گئی۔ بڑے بڑے عالم اور دانا لوگ بھی سر جھکائے کھڑے تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر جواب دینے کی جرأت کرے۔ جب کافی دیر تک دربار میں کوئی شخص آگے بڑھ کر جواب دینے کی ہمت نہ کر سکا تو بادشاہ کے چہرے پر مایوسی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ اسی لمحے مجمع کے درمیان سے ایک نوجوان راستہ بناتا ہوا آگے آیا۔ اس کی حالت سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بہت غریب ہے۔ اس کے کپڑے بوسیدہ اور پرانے تھے، چہرے پر گرد جمی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی ہمت اور اعتماد کی چمک تھی۔ وہ ایک ایسا یتیم تھا جسے زندگی نے بہت آزمائشوں سے گزارا تھا۔ اس دنیا میں اس کا کوئی سہارا نہ تھا، نہ ماں باپ اور نہ ہی کوئی قریبی رشتہ دار۔ نوجوان تخت کے قریب پہنچا، ادب سے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا اور مضبوط آواز میں بولا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں اور آپ کی شرط قبول کرتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس کمزور اور سادہ حال نوجوان کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ نادان لڑکے، کیا تمہیں اپنی جان کی قدر نہیں؟ جب بڑے بڑے عالم اور دانشمند پیچھے ہٹ گئے تو تم جیسا معمولی انسان موت کا خطرہ کیوں مول لینا چاہتا ہے؟ نوجوان نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، حضور، جس انسان کا اس دنیا میں کوئی نہ ہو، اسے موت کا خوف بھی زیادہ نہیں ڈراتا۔ میں ایک یتیم ہوں، اگر میری جان بھی چلی جائے تو کسی کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ نوجوان نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر میں مارا بھی گیا تو میرے پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اگر کامیاب ہو گیا تو شاید میری تقدیر بدل جائے۔ اس کی بے خوفی اور عزم دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد اس نے کہا، اچھا، ہم تمہیں موقع دیتے ہیں، اب بتاؤ میرے سوالوں کے جواب کیا ہیں؟ نوجوان نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ کے سوال نہایت گہرے اور مشکل ہیں۔ ان کا جواب ابھی میرے پاس نہیں، مگر میں انہیں تلاش کرنا چاہتا ہوں۔
अगर इजाजत हो तो मुझे 40 दिन की मोहलत दे दी जाए और सफर के लिए एक तेज रफ्तार घोड़ा और कुछ जरूरी सामान भी दे दिया जाए। मैं वादा करता हूं कि 40वें दिन इसी दरबार में हाजिर होकर आपको जवाब पेश करूंगा। ये सुनकर एक वजीर फौरन बोल उठा, बादशाह सलामत। मुझे लगता है ये लड़का धोखा दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि घोड़ा और सामान लेकर भाग जाए। नौजवान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वजीर साहिब, भागते वो लोग हैं जिनका कोई घर बार होता है, मेरा तो आसमान ही छत है और जमीन ही बिस्तर। मैं कहाँ जाकर छिपूंगा? मैं अपने वादे का पक्का हूं और जवाब लेकर ही वापस आऊंगा। बादशाह कुछ देर तक खामोशी से सोचता रहा, फिर उसने हाथ का इशारा किया। बादशाह ने आखिरकार हाथ के इशारे से इजाजत दे दी और कहा, अच्छा नौजवान, तुम्हें 40 दिन की मोहलत दी जाती है, मगर याद रखना, अगर 40वें दिन सूरज डूबने से पहले तुम वापस न आए या अपने सवालों के जवाब पेश न कर सके तो हमारे सिपाही तुम्हें जमीन के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेंगे और तुम्हारी जान बख्श नहीं की जाएगी। नौजवान ने सर झुकाकर बादशाह के हुक्म को कबूल किया। इसे एक निहायत तेज रफ्तार और उम्दा अरबी घोड़ा दिया गया। वो फौरन घोड़े पर सवार हुआ और बगैर पीछे देखे शहर की गलियों और आबादी को छोड़कर तेज रफ्तारी से सहरा की जानिब निकल पड़ा। इसके दिल में सिर्फ एक ही मकसद था, इन सवालों के जवाब तलाश करना। इसे इस बात का जरा भी अंदाजा न था कि यह सफर उसे किसी खजाने तक नहीं बल्कि एक ऐसे राज तक ले जाने वाला है जो उसकी रूह तक को हिलाकर रख देगा। वो नहीं जानता था कि रेगिस्तान के इस पार एक बूढ़ा दरवेश और उसका वफादार कुत्ता उसकी तकदीर का फैसला करने के लिए इसके इंतजार में है। यूं नौजवान शाही घोड़े को दौड़ाता हुआ शहर से बहुत दूर निकल गया और उसका पुरअसरार सफर शुरू हो गया। नौजवान अपने सफर में आगे बढ़ता गया। उसने कई गांव, बस्तियां और जंगलात उबूर किए। जहां भी उसे कोई दाना असमझदार इंसान मिलता, वो बादशाह के वही 3 सवाल उसके सामने रख देता। मगर अफसोस कि हर शख्स सवाल सुनकर खामोश हो जाता, जैसे किसी के पास उनका जवाब ही ना हो। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और देखते ही देखते 30 दिन गुजर गए। अब इस नौजवान के पास सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए थे। मौत का खौफ आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल पर साया करने लगा। इसे महसूस होने लगा कि शायद इसने जज्बात में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब उसकी गर्दन बचना मुश्किल है। इसी सोच में भटकते हुए वो एक सुनसान और झुलसा देने वाले रेगिस्तान में जा पहुंचा, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले नजर आते थे। सूरज की तपश जमीन को जला रही थी और नौजवान शदीद प्यास से निढाल हो चुका था। इसी दौरान उसे दूर एक रेतले टीले के पास एक छोटी सी खस्ता हाल झोंपड़ी दिखाई दी। इस मंजर ने इसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगा दी। उसने फौरन अपने घोड़े का रुख इस तरफ मोड़ दिया। जब वो झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो उसने एक हैरानकुन मंजर देखा। बाहर एक ज़ईफ शख्स बैठा था जिसके कपड़े बोसीदा थे, बाल बिखरे हुए और चेहरा गर्द से अटा हुआ था। वो किसी सादा दरवेश की तरह दिखाई देता था, मगर एक बात ने नौजवान को चौंका दिया कि वो बूढ़ा शख्स मिट्टी के एक बर्तन में खाना रखे बैठा था। वजवान जब झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो उसने एक अजीब मंजर देखा। एक बूढ़ा शख्स मिट्टी के एक प्याले में खाना खा रहा था और हैरत की बात यह थी कि इसी बर्तन में एक कुत्ता भी अपना मुंह डाले इसके साथ खाना खा रहा था। ये मंजर देखकर नौजवान के कदम अचानक रुक गए और उसके चेहरे पर नागवारी के आसार नुमायां हो गए। उसने दिल ही दिल में सोचा, ये कैसा आदमी है जिसे पाक और नापाक का भी ख्याल नहीं। जो शख्स एक कुत्ते के साथ एक ही बर्तन में खाना खा रहा हो, वो भला मेरे मुश्किल सवालों का जवाब किया दे सकेगा। शायद ये कोई पागल आदमी है। ये सोचकर नौजवान ने इरादा किया कि यहाँ वक्त ज़ाय करने के बजाय आगे बढ़ जाना ही बेहतर है। वो मोड़ने ही वाला था कि अचानक इस बूढ़े ने बगैर सर उठाए गहरी आवाज में कहा, आ जाओ नौजवान, इतनी दौड़ से आए हो तो मिले बगैर क्यों जा रहे हो? ये सुनकर नौजवान हैरान रह गया। उसने सोचा कि इस बाबा ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं, फिर इसे कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ? एक लम्हे के लिए वो घबरा गया, मगर फिर हिम्मत जमा करके घोड़े से उतरा और झोंपड़ी की तरफ बढ़ा।
قریب جاकर उसने अदब से सलाम किया। अस्सलाम अलैकुम बाबा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए सर उठाया। इसकी आंखों में एक पुरस्रार चमक थी। उसने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बैठो और अपने सफर की थकन दूर करो। बूढ़े दरवेश ने नरमी से कहा, आओ बेटा, हमारे साथ खाना खा लो। नौजवान की नज़र दोबारा इस मिट्टी के बर्तन पर पड़ी जहां कुत्ता अब भी खाना खा रहा था। ये मंजर देखकर उसे सख्त नागवारी महसूस हुई और उसका दिल मतलाने लगा। उसने फौरन बहाना बनाते हुए कहा, नहीं बाबा, शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है, मैं तो सिर्फ पानी की तलाश में यहां निकला था। दरवेश ने इसके चेहरे पर छपी नफरत को भांप लिया, मगर उसने कुछ न कहा। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर इसने नरमी से पूछा, बताओ, कौन सी परेशानी तुम्हें इस सुनसान सहरा तक ले आई है? तुम्हारे चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा है। नौजवान ने एक गहरी सांस ली और दरवेश के करीब जमीन पर बैठ गया। उसने बादशाह की शर्त, तीनों मुश्किल सवाल और अपनी पूरी दास्तान इस बुजुर्ग को सुना दी। उसने कहा, बाबा, मैं एक यतीम हूं, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी, मगर अब महसूस होता है कि मैं नाकाम हो चुका हूं। वक्त बहुत कम रह गया है और मुझे कोई जवाब नहीं मिला। दरवेश ने इसकी बात गौर से सुनी और अचानक जोर से हंस पड़ा। फिर बोला, बस इतनी सी बात? मैं तो समझा था शायद कोई बहुत बड़ा मसला है। तुम उन सादा सवालों के लिए अपनी जान खतरे में डालने जा रहे हो। ये सुनकर नौजवान के दिल में गुस्सा भर गया। इसे लगा कि इसकी जिंदगी का सवाल है और ये अजीब सा फकीर उसे मजाक समझ रहा है। नौजवान ने थोड़ी सी झंझलाहट के साथ कहा, बाबा, ये सवालात तो मामूली नहीं हैं, बड़े बड़े दाना भी उनके जवाब देने से कासिर हैं। ये सुनकर दरवेश का चेहरा अचानक संजीदा हो गया। वो नौजवान की आंखों में देखते हुए बोला, बेटा, याद रखो, दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। मुफ्त में सिर्फ माँ का प्यार मिलता है। अगर तुम कीमत अदा करने को तैयार हो तो तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नौजवान के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने फौरन पूछा, कीमत? किस किस्म की कीमत बाबा? मेरे पास दौलत नहीं है, मगर अगर मैं बादशाह से जीत गया तो जो इनाम मुझे मिलेगा, मैं इसमें से बहुत सोने के सके आपको दे दूंगा। बस अब मुझे जवाब बता दें। दरवेश ने फिर पुरस्रार मुस्कुराहट के साथ कहा, जल्दी न करो नौजवान, इंसान सब्र नहीं करता, इसीलिए ठोकर खाता है। मैं तुम्हें पहले 2 सवालों के जवाब मुफ्त में दे दूंगा, लेकिन तीसरे और आखिरी सवाल के लिए तुम्हें भारी कीमत अदा करनी होगी। नौजवान ने दिल ही दिल में सोचा कि ये फकीर आखिर क्या मुतालबा करेगा, और साथ ही इसे एहसास हुआ कि फी अलहाल उसे सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र है। नौजवान ने फौरन रजामंदी जाहिर की और बोला, मुझे मंजूर है बाबा, अब पहले सवाल का जवाब दें। दरवेश ने आहिस्ता आवाज में कहा, सुन लो बेटा, तुम्हारे बादशाह का पहला सवाल ये था कि दुनिया की सबसे कीमती चीज कौन सी है जो खरीदी न जा सके। नौजवान ने बेसब्री से सर हिलाया। दरवेश ने जमीन पर उंगली से एक लकीर खींचते हुए कहा, जाओ और अपने बादशाह से कहना कि दुनिया की सबसे कीमती चीज वक्त है। जो लम्हा एक बार गुजर जाए वो पूरी कायनात की दौलत देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। इंसान अपनी दौलत दोबारा कमा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। नौजवान ये सुनकर हैरान रह गया। जवाब इतना सादा मगर इतना गहरा था कि उसे यकीन हो गया कि ये जवाब दुरुस्त है। खुशी से इसने कहा, बेशक ये सच है बाबा, मुझे बाकी 2 सवालों के जवाबात भी बता दें ताकि मैं आज ही जाकर बादशाह को सुना दूं। दरवेश ने हाथ बुलंद करके उसे रोका और कहा, नहीं, सब्र करो। अगर तमाम जवाबात आज ही मिल गए तो तुम उनकी कदर नहीं करोगे। पहले बादशाह को एक जवाब दो, इससे तुम्हें और वक्त मिलेगा। फिर 5 दिन बाद मेरे पास आना, तब तुम्हें दूसरे सवाल का जवाब मिलेगा। नौजवान थोड़ा सा हिचकिचाया, मगर उसके पास और कोई चारा न था। इसे महसूस हुआ कि ये फकीर कोई आम इंसान नहीं। उसने दरवेश का शुक्रिया अदा किया, घोड़े पर सवार हुआ
اور واپس شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے یہ علم نہ تھا کہ اگلے جواب کو حاصل کرنے کے لیے اسے کس مشکل امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ نوجوان نے اپنے گھوڑے کو زور دیا اور ہوا کی رفتار سے باتیں کرتا ہوا شاہی محل پہنچ گیا۔ دربار پہلے ہی سج چکا تھا اور بادشاہ کے ساتھ تمام وزیروں کی نظریں اس لڑکے پر مرکوز تھیں۔ کسی کو یقین نہیں تھا کہ وہ واپس آئے گا، سب کو لگ رہا تھا کہ نوجوان خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا ہوگا۔ جیسے ہی نوجوان دربار میں داخل ہوا، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ وہ سیدھا تخت کے سامنے گیا، ادب سے جھک کر سلام کیا۔ بادشاہ نے غور سے اسے دیکھا اور پوچھا، آ گئے نوجوان؟ ہمیں تو لگا تھا کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے رفو چکر ہو گئے۔ بتاؤ، کیا تمہیں میرے پہلے سوال کا جواب مل گیا؟ نوجوان نے پورے اعتماد کے ساتھ سر اٹھایا اور بلند آواز میں کہا، جی بادشاہ سلامت، مجھے میرے رب نے جواب تک پہنچا دیا ہے۔ آپ کے پہلے سوال کا جواب وقت ہے۔ یہ سن کر دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ نوجوان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، نوجوان نے بلند آواز میں کہا، حضور، وقت ہی وہ واحد چیز ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ اپنی پوری سلطنت اور تمام خزانے بھی لٹا دیں تب بھی گزرا ہوا لمحہ واپس نہیں خریدا جا سکتا۔ دولت آتی جاتی رہتی ہے، مگر وقت صرف گزرتا ہے اور کبھی واپس نہیں آتا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ جواب اتنا سچا اور گہرا تھا کہ کوئی اسے جھٹلانے کی ہمت نہ کر سکتا تھا۔ خوشی کے ساتھ بادشاہ نے کہا، شاباش نوجوان، تم نے بالکل درست کہا۔ ہم تمہارے جواب سے مطمئن ہیں، مگر ابھی 2 سوال باقی ہیں اور شرط ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ نوجوان نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور، مجھے باقی سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے بھی وقت چاہیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ مقررہ وقت ختم ہونے سے پہلے میں باقی جوابات بھی لے آؤں گا۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ نوجوان نے محل سے باہر نکل کر ایک راحت کی سانس لی، فی الحال اس کی جان بچ گئی تھی۔ 5 دن بعد نوجوان دوبارہ اسی ریگستان میں، اسی چھوٹی سی جھونپڑی کے پاس پہنچا۔ درویش ریت پر کچھ لکیریں کھینچ رہا تھا۔ نوجوان گھوڑے سے اتر کر ادب سے سلام کرنے لگا، بابا، اب کا جواب درست نکلا۔ بادشاہ بہت خوش ہوئے۔ اب مجھے دوسرے سوال کا جواب بھی بتائیں۔ نوجوان نے ادب کے ساتھ درویش کے قریب بیٹھ کر پوری توجہ کے ساتھ ان کی بات سنی۔ درویش نے سر اٹھایا اور مسکراتے ہوئے کہا، خوشی ہے کہ تم واپس آئے۔ سنو، اب دوسرے سوال کا جواب سنتے ہیں۔ نوجوان فوراً قریب ہو گیا۔ درویش نے آہستہ آواز میں کہا، تمہارے بادشاہ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کیا چیز ہے جو انسان سے زیادہ طاقتور ہے مگر انسان اسے قابو کر سکتا ہے؟ نوجوان نے سر ہلایا، جی بابا، یہی سوال تھا۔ درویش نے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، وہ چیز نفس ہے، انسان کی خواہشات۔ انسان کا نفس کسی بھی جنگلی جانور یا دشمن سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ یہی نفس ہے جو بادشاہوں کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ نفس انسان کو گناہ اور تباہی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان چاہے تو وہ اپنے نفس کو قابو میں کر سکتا ہے۔ جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہ سکندر ہے، اور جو نفس کے قابو میں آ جاتا ہے وہ غلام ہے۔ نوجوان یہ سن کر خوشی سے جھوم الفاٹے اور بولا، واہ بابا، کیا شاندار جواب ہے! بادشاہ اسے سن کر حیران رہ جائے گا۔ پھر نوجوان نے فوراً کہا، بابا، میرے پاس اب وقت بہت کم ہے۔ اب مجھے تیسرا اور آخری جواب بھی ابھی بتا دیں تاکہ میرا کام مکمل ہو جائے۔ درویش کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور اس نے نوجوان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ درویش نے نوجوان کا ہاتھ تھام کر کہا، نہیں بیٹا، اتنی جلدی نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ 2 جواب تمہیں مفت ملے، مگر تیسرے جواب کی قیمت تمہیں چکانی ہوگی۔ نوجوان نے بے فکری سے جواب دیا، ارے بابا، اب قیمت کی فکر نہ کریں، جو کچھ آپ مانگیں میں دے دوں گا۔ سونا، چاندی، جاگیر یا بادشاہ کی آدھی سلطنت، سب آپ کے حکم میں حاضر ہے۔ درویش نے ایک گہری اور پراسرار مسکراہٹ دی اور کہا، بیٹا، مجھے تمہارا سونا چاندی نہیں چاہیے، میری قیمت کچھ اور ہے۔
اور وہ تمہیں تب معلوم ہوگی جب تم آخری بار میرے پاس آؤ گے۔ نوجوان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے لگا یہ بوڑھا پاگل ہے، آخر سونا اور چاندی کے علاوہ اور کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ مگر اس نے سوچا جو بھی مانگے دے دوں گا، ابھی مجھے جانا چاہیے۔ درویش نے جانے کا اشارہ کیا اور کہا جاؤ بیٹا، بادشاہ کو دوسرا جواب دو، اور یاد رکھو اب میرے پاس تب آنا جب تمہاری مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی ہو، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ اگر صحیح وقت پر آئے تو تمہیں آخری جواب ملے گا، ورنہ تمہیں خالی ہاتھ واپس جانا پڑے گا۔ نوجوان نے درویش کی بات مانی اور روانہ ہو گیا۔ راستے بھر وہ سوچتا رہا کہ یہ فقیر تیسرے جواب کے بدلے آخر کیا طلب کرے گا، مگر اسے اپنے اوپر بھروسہ تھا کہ وہ جو بھی ہو اسے پورا کرے گا۔ نوجوان پر پورا بھروسہ تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اسے خبر نہیں تھی کہ جو قیمت درویش طلب کرنے والے ہیں وہ اسے جیتے جی مار ڈالے گی۔ نوجوان محل پہنچا اور بھرے دربار میں بادشاہ کو دوسرا سوال کا جواب دیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، وہ طاقتور چیز نفس انسان کی خواہشات ہے۔ جو انسان اپنے نفس پر قابو پا لے وہ دنیا جیت لیتا ہے، اور جو نفس کا غلام بن جائے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اس جواب سے بے حد خوش ہوا اور اعلان کیا نوجوان، تم جیت کے بہت قریب ہو۔ کل ہماری شرط کا آخری دن ہے۔ اگر کل تم تیسرے سوال کا صحیح جواب دے دیے تو وعدہ ہے کہ آدھی سلطنت تمہارے قدموں میں ہوگی، لیکن یاد رکھو اگر کل سورج ڈھلنے تک تم جواب نہ لا سکو تو جلاد تمہاری گردن اڑا دے گا۔ نوجوان نے سر جھکایا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب اس کے پاس صرف ایک دن اور ایک رات باقی تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ اسے خوشی بھی تھی کہ وہ سلطنت کا مالک بننے والا ہے، اور خوف بھی تھا کہ کہیں درویش اپنی بات سے نہ مڑ جائیں۔ نوجوان تیز دوڑتا ہوا اسی ریگستان میں پہنچا۔ سورج ڈھلنے والا تھا۔ جیسے ہی وہ چھوٹی سی جھونپڑی کے پاس پہنچا، درویش وہاں موجود تھے اور ان کے پاس وہ نوجوان گھوڑے سے کود کر ہانپتا ہوا درویش کے قدموں میں گر پڑا۔ بابا، بابا، مجھے بچائیے، وہ بولا، کل میری زندگی اور موت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ مجھے آخری سوال کا جواب بتا دیجیے، پوری سلطنت میرا انتظار کر رہی ہے۔ درویش نے سکون سے اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، آ گئے نوجوان، مجھے یاد ہے، میں نے کہا تھا کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ نوجوان جلدی سے اپنی جیب سے ایک تھیلی میں بھرا ہوا سونا نکالا اور درویش کے سامنے رکھ دیا۔ یہ لے بابا، اس میں بہت سارا سونا ہے، اور اگر آپ کہیں تو سلطنت ملنے کے بعد میں آپ کے لیے محل بھی بنوا دوں گا، بس مجھے جواب دے دیں۔ درویش نے سونے کی تھیلی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ وہ ایک چھوٹا سا مٹی کا پیالہ اٹھایا اور مٹکے سے تھوڑا سا دودھ اس میں ڈالا۔ نوجوان حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ درویش نے دودھ کے پیالے کو اپنے پاس بیٹھے ہوئے کتے کے سامنے رکھا۔ کتا بھوکا تھا اور فوراً دودھ پینے لگا۔ نوجوان کو گئے محسوس ہونے لگی اور وہ منہ پھیرنے ہی والا تھا کہ درویش نے آہستہ آواز میں کہا، رک جاؤ۔ نوجوان رک گیا۔ جب کتے نے آدھا دودھ پی لیا اور اپنی پیاس بجھا لی تو درویش نے وہ پیالہ اٹھایا جس میں کتے کا بچا ہوا دودھ تھا۔ درویش نے پیالہ اٹھایا اور نوجوان کی طرف بڑھا دیا۔ نوجوان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ درویش نے سخت لہجے میں کہا، نوجوان، مجھے تمہارا سونا چاندی نہیں چاہیے، میری قیمت صرف اتنی ہے کہ یہ پیالہ پکڑو اور اس میں بچا ہوا دودھ میرے سامنے پی جاؤ۔ نوجوان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا گلا دبا دیا ہو۔ وہ چیخا، بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو کتے کا بچا ہوا دودھ ہے، میں اسے کیسے پی سکتا ہوں؟ میں انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، میں مر جاؤں گا مگر یہ نہیں کر پاؤں گا۔ اسے یاد آیا کہ وہ ہمیشہ اسی فقر سے ناپسند کرتا تھا کہ یہ کتے کے ساتھ کھاتا ہے، اور آج وہی ذلت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ درویش کی آنکھوں میں شدت اور آگ سی جھلک رہی تھی۔ اس نے کہا، تو پھر جاؤ،
اگر تمہیں اپنا انا اور غرور اتنا عزیز ہے تو جاؤ اپنی جان دے دو۔ کل جب جلاد تمہاری گردن اڑائے گا تو سوچنا کہ کیا موت بہتر تھی یا یہ ایک گھونٹ دودھ۔ نوجوان کانپنے لگا۔ ایک طرف موت تھی جو یقینی تھی اور دوسری طرف یہ ایک گھونٹ دودھ جو نوجوان کا غرور ٹوٹنے والا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سمجھ گیا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے پیالہ درویش کے ہاتھ سے لیا۔ اس کا پورا بدن لرز رہا تھا اور اسے گے محسوس ہو رہی تھی، لیکن زندگی کی بھیگ مانگتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کیں، بسم اللہ پڑھا اور ایک ہی سانس میں وہ کتے کا بچا ہوا دودھ اپنی حلق سے نیچے اتار لیا۔ دودھ پیتے ہی وہ گھٹنوں کے بل ریت پر گر پڑا اور زور زور سے رونے لگا۔ اس کا غرور، اس کی انا سب مٹی میں مل چکی تھی۔ وہ اب ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا۔ روتے ہوئے اس نے کہا، بابا، میں نے آپ کی قیمت ادا کر دی، میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اب مجھے جواب دے دیں۔ درویش آگے بڑھا اور نوجوان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب اس کی آواز میں سختی نہیں بلکہ نرمی تھی۔ اس نے کہا، بیٹا، تم نے کیا سوچا؟ میں تمہیں ذلیل کرنا چاہتا تھا؟ نہیں، میں تو تمہیں انسان بنانا چاہتا تھا۔ تمہارے اندر بادشاہ بننے کی ہوس تھی، لیکن تمہارے اندر انکساری نہیں تھی۔ جو انسان اپنے اندر کے غرور کو نہیں مٹا سکتا وہ کبھی بادشاہ نہیں بن سکتا۔ نوجوان نے آنکھیں اٹھا کر درویش کی طرف دیکھا۔ درویش نے کہا، سن لو اب تمہارے تیسرے سوال کا جواب۔ تمہارے بادشاہ نے پوچھا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے۔ نوجوان کی سانسیں رک گئی۔ درویش نے کہا، جاؤ اور بادشاہ سے کہو دنیا کا سب سے بڑا سچ موت ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ زندگی ہے جسے ہم سچ سمجھ کر بیٹھے ہیں، مگر یہ ایک دن ہمیں دھوکہ دے جاتی ہے۔ یہ جواب سن کر نوجوان کے دماغ میں بجلی سی گر گئی۔ موت سچ ہے، زندگی جھوٹ۔ وہ درویش کے پیر پکڑ کر معافی مانگنے لگا، بابا، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو غلط سمجھا۔ آج آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ درویش نے اسے اٹھایا اور کہا، جاؤ نوجوان، وقت کم ہے، اپنا وعدہ پورا کرو، لیکن یاد رکھو آج جو سبق تم نے سیکھا ہے اسے کبھی نہ بھولو۔ نوجوان نے آنسو پونچھے، گھوڑے پر سوار ہوا اور آخری بار درویش کو دیکھتے ہوئے محل کی طرف دوڑ پڑا۔ اسے جواب مل چکا تھا، لیکن اندر کچھ ہمیشہ کے لیے بدل چکا تھا۔ وہ اب وہ انسان نہیں رہا جو دولت کی ہوس میں گھر سے نکلا تھا۔ شاہی محل میں سکوت چھایا ہوا تھا۔ سورج غروب ہونے میں صرف چند لمحے باقی تھے۔ دربار کھچاکچ بھرا ہوا تھا، مگر کسی کی زبان پر آواز نہ تھی۔ بادشاہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وزیر نے آہستہ سے بادشاہ کے کان میں کہا، بادشاہ سلامت، وقت ختم ہونے والا ہے۔ لگتا ہے وہ نوجوان خوف سے بھاگ گیا ہے۔ ہمیں جلاد کو تیار رہنے کا حکم دینا چاہیے۔ بادشاہ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اس کو اس نوجوان سے امید تھی، مگر شاید موت کا خوف غالب آ گیا تھا۔ تبھی محل کے مرکزی دروازے پر ہلچل ہوئی۔ نوجوان بولے، رکو، میں آ گیا ہوں۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف گئیں۔ وہ نوجوان، جس کے کپڑے دھول سے بھرے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے اور چہرہ تھکا ہوا، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ دربار میں داخل ہوا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں پہلے والی چمکا غرور نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب خاموشی اور گہرائی تھی۔ وہ سیدھا تخت کے پاس آیا۔ بادشاہ نے سکون کی سانس لیتے ہوئے کہا، آؤ نوجوان، تم نے تو ہماری جان حلق میں ڈال دی تھی۔ خیر، تم وقت پر آئے۔ بتاؤ، کیا تم میرے تیسرے اور آخری سوال کا جواب لے آئے ہو؟ یاد ہے نا؟ سوال تھا، دنیا کا سب سے بڑا سچ اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ نوجوان نے دربار کی شان و شوکت، سونا اور چاندی کی طرف ایک نظر ڈالی۔ نوجوان نے دیواروں اور بادشاہ کے تاج کی طرف دیکھا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، جی آجور، مجھے جواب مل گیا ہے۔ اس نے اپنی آواز بلند کی اور کہا،
बादशाह सलामत, दुनिया का सबसे बड़ा और कड़वा सच मौत है। चाहे कोई बादशाह हो या फकीर, अमीर हो या गरीब, एक ना एक दिन इसे मरना ही है। से कोई नहीं टाल सकता। दरबार में खामोशी छा गई। नौजवान ने आगे कहा, और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये जिंदगी है। हम उसे अपना समझते हैं, इसे संवारने में अपनी पूरी उम्र लगा देते हैं, मगर ये एक धोखा है। ये कभी भी हमारे साथ नहीं रहती। बादशाह अपने तख्त से खड़ा हुआ, तालियां बजाईं और कहा, बेशक, बिल्कुल दुरुस्त। आज तक किसी ने इतनी सच्चाई और सादगी से मेरे सवालात का जवाब नहीं दिया। तुमने मेरी रूह को सुकून दिया है। बादशाह ने अपने गिले से मोतियों की माला उतारी और ऐलान किया, नौजवान, तुम शर्त जीत गए हो। जैसा कि मैंने वदा किया था, आज से निस्फ सल्तनत तुम्हारी है। तुम मेरे बराबर के शरीक हो। पूरा दरबार खुशी के नारों से गूंज उठा। वजीर आगे बढ़ा और नौजवान को शाही लिबास पहनाने लगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी। नौजवान ने वजीर का हाथ झटक दिया और एक कदम पीछे हटा। नौजवान ने बादशाह की आंखों में देखते हुए कहा, मुआफी चाहता हूं, बादशाह सलामत, लेकिन मुझे अब की ये सल्तनत, ये दौलत और ये रुतबा नहीं चाहिए। दरबार में एक सनसनाहट छा गई। बादशाह हैरान रह गया और बोला, क्या कह रहे हो? क्या तुम होश में हो? लोग इस तख्त के लिए अपने रिश्तेदारों का खून बहा देते हैं और तुम जीती हुई सल्तनत ठुकरा रहे हो। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। इसे वो मंजर याद आ गया जब उसने कुत्ते का झूठा दूध पिया था। वो भराई हुई आवाज में बोला, आजवर, जब मैं इस सफर पर निकला तो मुझे लगता था कि दौलत ही सब कुछ है, मगर इस दरवेश ने मुझे ये सिखा दिया कि जब मौत ही सबसे बड़ा सच है तो फिर इस झूठी जिंदगी के लिए मैं इतना बोझ क्यों उठाऊं। आज मैंने अपना गुरूर तोड़ दिया है। अब मुझे इस ताज की नहीं, सुकून की जरूरत है। उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप मुझे इनाम देना ही चाहते हैं तो मेरी हिस्से की ये दौलत इन गरीबों और यतीमों में बांट दें जो एक वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। ये कहकर नौजवान मुड़ा और दरबार से बाहर जाने लगा। बादशाह और दरबारी उसे जाते हुए देखते रहे। यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है। आंखों में नमी लिए नौजवान ने भरे दरबार में कहा, आज ये नौजवान बगैर ताज के भी सबसे बड़ा बादशाह बन गया है। नौजवान दरबार से बाहर निकला। इसके पास न घोड़ा था, न पैसे, न कोई सामान। वो नंगे पांव तपती हुई रेत पर वापस इसी रेगिस्तान की तरफ चल पड़ा। इसके दिल में एक ही ख्याल था, मुझे इस दरवेश के पास जाना है, मुझे उनसे मुआफी मांगनी है और उनकी खिदमत करनी है। यही मेरा असल ठिकाना है। सूरज ढल चुका था और अंधेरा छा रहा था, मगर नौजवान के दिल में एक नई रोशनी थी। वो गिर कर उठता, भूखा प्यासा, बस इस फकीरी की एक झलक देखने के लिए दौड़ रहा था। इसे खौफ था कि कहीं दरवेश जा ना चुका हो। नौजवान ने शानदार महल की नर्म और मुकम्मली दुनिया को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। इस बार उसके पास कोई तेज रफ्तार अरबी घोड़ा नहीं था। वो प्यादा था, नंगे पांव थे और तपती हुई रेत इसके कदमों को जला रही थी। भूख और प्यास से इसका बदन थक रहा था, मगर उसके कदम एक अजीब रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे थे। नौजवान को दुनिया की किसी चीज की परवाह नहीं थी। इसका दिल सिर्फ इसी दरवेश के पास पहुंचने के लिए धड़क रहा था, जिसके कदमों में इसे सुकून मिलता था। चलते चलते रात हो गई। रेगिस्तान में गहरी खामोशी और तारीकी छा गई। नौजवान सख्त थक चुका था। इसके पांव पर बड़े बड़े छाले बन गए थे, जिनसे खून बह रहा था। आखिरकार उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो रेत के एक टीले पर गिर पड़ा। इसकी आंखें बंद होने लगीं। इसी बेहोशी में इसे एक ख्वाब आया। उसने देखा वही बूढ़ा दरवेश सफेद और रोशन लिबास में, नूरानी चेहरे के साथ इसके करीब खड़ा है। दरवेश के चेहरे पर एक रूहानी मुस्कुराहट थी। उसने नौजवान के सर पर हाथ रखा और कहा, मुबारक हो नौजवान, तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए।
تم نے دنیا کی دولت کو ٹھکرا کر اپنے نفس پر قابو پا لیا ہے، اب تم آزاد ہو۔ نوجوان نے خواب میں ہی ہاتھ بڑھایا اور بولا، بابا مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ صبح کا سورج نکل چکا تھا اور اس کی کرنیں سیدھی اس کی آنکھوں پر پڑ رہی تھیں۔ نوجوان ہڑبڑا کر اٹھا۔ اسے یاد آیا کہ درویش ابھی راستے میں کہیں ہے۔ وہ اپنی پوری طاقت جمع کر کے لنگڑاتے ہوئے اس سمت دوڑا جہاں درویش کی جھونپڑی تھی۔ بابا، میں آ رہا ہوں، بابا۔ نوجوان کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آخرکار وہ اس ٹیلے پر پہنچ گیا جہاں وہ پچھلی بار آیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ وہاں کھڑا ہوا، زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی۔ اس کے سامنے جو منظر تھا اس نے اس کا دماغ سوان کر رکھ دیا۔ نہ وہ ٹوٹی ہوئی جھونپڑی تھی، نہ بوڑھا درویش، اور نہ ہی کتا۔ وہاں دور دور تک صرف الفاڑتی ہوئی ریت تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے صدیوں سے یہاں کوئی نہ آیا ہو، نہ کوئی نشان، نہ کوئی آثار، سب کچھ جیسے ایک خواب ہو۔ نوجوان پاگل کی طرح ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ اس نے ریت کو ہاتھوں سے کھودا اور چیخا، بابا، اب کہاں ہے؟ دیکھیں، میں آ گیا ہوں، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، باہر آ جائیں۔ لیکن جواب میں صرف ہوا کی سائیں سائیں سنائی دی۔ وہ گھٹنوں کے بل ریت پر گر پڑا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ جب مجھے سچ کا راستہ مل گیا تو راستہ دکھانے والا ہی غائب ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ درویش کون تھا۔ کیا وہ کوئی فرشتہ تھا جو اسے پرکھنے آیا؟ یا وقت کا کوئی پیغمبر جس نے اسے راستہ دکھانے کے لیے بھیجا؟ یا یہ اس کی اپنی روح کا آئینہ تھا؟ آواز گئی اور یہ راز ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن کے بعد سے وہ نوجوان کبھی اپنے شہر واپس نہیں گیا۔ وہی صحرائی زمین اس کے گھر بن گئی۔ وہ پھٹی پرانے کپڑوں میں پاگل کی طرح بھٹکتا رہا۔ جو بھی وہاں سے گزرا بس ایک ہی سوال پوچھا، کیا تم نے میرے مرشد کو دیکھا؟ کیا تم نے وہ درویش دیکھا جس کے پاس دنیا کے ہر سوال کا جواب تھا؟ لوگ اسے دیوانہ کہتے، پاگل کہتے، مگر وہ نوجوان اپنی ہی خوش فہمی میں، اپنے غائب دوست کی تلاش میں اپنی زندگی گزار گیا۔ اس نے سلطنت چھوڑ دی، مگر وہ سچائی پالی جو موت سے پہلے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ راز آج بھی اسی صحرائی ریت میں دفن ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی سوال ہے تو بلا جھجک پوچھیں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں۔ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔